ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان اللہ سبحان اللہ. من يهده الله فلا مضل له سبحان اللہ سبحان اللہ. ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا سبحان اللہ ورفيعنا ومأوانا وملجأنا سبحان اللہ وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله ماشاءاللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سبحان اللہ سبحان. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان اللہ سبحان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم سبحان اللہ وأموالهم بأن لهم الجنة. سبحان اللہ سبحان. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان اللہ سبحان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية خير الناس من ينفع الناس سبحان اللہ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ سبحان. تمام ساتھی ثواب کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص اس ادارہ کے منتظم اور محتمم جناب مولانا لیاقت علی صاحب اور ان کے دیگر معاونین اور ان کے محبین و انصار، بالخصوص ذی قدر ذی وقار اسٹیج پر جمعیت علماء اسلام تحصیل منچن آباد کے انتہائی معزز اراکین اور میرے ذی قدر ذی وقار ساتھیوں سامعین اور صدر جلسہ بلکہ صدور جلسہ، میری آپ کی گفتگو تقریباً کوئی 40-45 منٹ گفتگو ہوگی. یہ تو منتظم کی طرف سے NOC جتنا ملا ہے ویزا ہمیں، یہ تو اس کا وقت ہے. باقی اگر آپ کی خدا نخواستہ عدم توجہ ہوئی تو اس سے پہلے بھی وقت ختم ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس 45 منٹ کو پورا کریں. دو چیزوں کا میرے پیارے آپ نے خیال کرنا ہے اور مجھے منچن آباد کے لوگوں پر، بالخصوص حضرت شیخ مولانا معین الدین وٹو دامت برکاتہم العالیہ پر مجھے اس بات پر ناز ہے اور مجھے ان کا بڑا
میں ان کے پیٹھ پیچھے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں کہ وہ انسانوں کو پہچانتے بھی ہیں، قدر شناس بھی ہیں، اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ ہمارے مزاج کا خیال بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ ہمارے جائز مزاج کا ہم جائز ہی تقاضا کرتے ہیں۔ میں نے مولانا لیاقت علی صاحب سے کہا تھا کہ دیکھیے، میرے نزدیک وقت سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی، میں کبھی بھی کسی کو بلا وجہ انتظار نہیں کراتا، جس کو جو وقت دیتا ہوں میں اس وقت پہلے پہنچتا ہوں، اور اس کے بعد میں طے کر لیتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک اس ٹائم گفتگو شروع کرانی ہے، بلا وجہ آپ ہمیں وہاں بٹھائیں نہیں، اور اس کے بعد ہمیں لمبا سفر کرنا ہوتا ہے۔ آپ لوگ گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد جا کے گھروں میں سو جائیں گے، ہمیں کئی کئی گھنٹے تک رات کے 2-2، 3-3، 4-4 بجے تک اپنے سفر کو جاری رکھنا ہوتا ہے، اس لیے ہمارا اس معاملے میں خیال رکھا کریں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت کی پابندی کا خیال کیا، اور اللہ ان کو اس کی اور زیادہ عزت و عظمت و قدر و منزلت سے نوازے، اور آئندہ بھی اللہ ان کو ایسی چیزوں پر ثابت قدم رکھے۔ میں اس معاملے میں بہت ہی حساس ہوں، اور اتنا حساس ہوں کہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ مجھے ایک دفعہ نہیں، بہاول نگر میں 2 دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ مجھے وقت دیا گیا 11 بجے کا کہ آپ نے 11 بجے بیان کرنا ہے، اور میں آ کے بیٹھ گیا 11 بجے سے 15 منٹ پہلے، اور مجھے وقت دیا گیا 12:30 بجے، 12:45 بجے۔ میں بیٹھا رہا، اور میں اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، مناسب نہیں تھا جلسہ خراب نہ ہو۔ جب 12:30، 12:45 بجے میرا اعلان کیا گیا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ میرا وقت ختم ہوئے کو 2.25 گھنٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا دعا کر لیجئے، آج بیان نہیں ہوگا، اور میں دعا کر کے 2 منٹ میں اٹھ کے چلا گیا، نہیں بیان کیا تھا، اور لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے بھی تھوڑی سی درخواست ہے کہ آپ نے 2 چیزوں کا خیال کرنا ہے تاکہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہو، اور میں بھی آپ سے ذرا صحیح توجہ سے کوئی بات کہہ سکوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اگر موبائل فون آپ کا چلتا ہے تو آپ کے موبائل فون سے زیادہ مجھے زیادہ مجبوریاں ہیں، لوگ مجھے زیادہ فون کرنے والے ہیں، آپ سے 1000 درجے زیادہ۔ میں اگر اپنا فون بند کر سکتا ہوں، میں اپنا فون کسی کو دیتا نہیں ہوں، تو آپ حضرات اپنا فون بند رکھیں گے، اور اگر آپ کو بہت کوئی مجبوری ہے تو چپ کر کے اٹھ کے باہر چلے جائیے، باہر جا کے بات کیجیے، یہاں کوئی ہیلو ہیلو کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور یہ ایک توہین ہے، اور یہ ایک بے ادبی ہوتی ہے، چاہے میں بیان کروں چاہے میرے علاوہ کوئی اور بیان کرے۔ آداب کا، حیا کا تقاضا یہی ہے۔ میں نے جو آپ سے بات کہی ہے، جو بات سمجھانی ہے، وہ ذرا آپ اپنے ذہن میں، دماغ میں پہلے اپنا موضوع ذہن میں بٹھا لیں، اور وہ یہ ہے کہ میں جو آپ سے جو تھوڑی دیر بات کروں گا وہ اس موضوع پر بات کروں گا کہ آج ہمارے اندر اس وقت ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا جو نہیں بیٹھے، معاشرے میں ہماری آنکھیں جن مسلمانوں کو دیکھتی ہیں، اگر ہمیں کبھی زندگی میں جو شخص بھی کوئی نظر آتا ہے، اگر اس کی آنکھ میں حیا نظر آتی ہے، یا وہ جرأت مند نظر آتا ہے، یا وہ نمازی نظر آتا ہے، یا وہ حلال کھانے کی تمنا رکھتا ہے، یا وہ حرام سے بچنے کی نفرت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے حرام سے بچوں، حرام سے دور رہوں، گناہ سے بچوں، یا وہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یا آج کا مسلمان اپنے بچے کو فخر سمجھ کے مسجد، مکتب، مدرسے میں بھیجنے کی تمنا کرتا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ یہ ساری جو چیز ہمارے اندر پیدا ہوئی آج ہم میں ہیں، یا ہمارے باپ دادا میں تھی، یا ہماری آگے چل کے اولاد میں جو ہوگی، اس کی اصل جڑ کون سی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس کو ہمیں یہ چیز ملی کہاں سے، ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی جڑ اور اساس، اپنے محسن کو بھول جاتے ہیں، وہ خود بخود نسلیں مٹ جاتی ہیں، پھر ان کو مٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جنہوں نے اپنے باپ دادا کو یاد نہ رکھا،
جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرے باپ کی طرف سے مجھے وراثت کیا ملی ہے، میرے دادا کی طرف سے وراثت کیا ملی ہے، جس کو اپنے باپ دادا کی وراثت کا پتہ نہیں ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی وراثت کے مالک پھر وہ اولادیں نہیں ہوتی، پھر ان کے مالک کوئی اور ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ آج ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، اس چیز کا خیال ہونا چاہیے، آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں ہے۔ آخرکار اگر وجہ ہمیں معلوم ہوگی تو پھر مرتے دم تک جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو پھر ہمیں وہ محسن کبھی بھولیں گے نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اوپر اس کائنات میں سب سے بڑا احسان جس ذات نے ہمیں ایک اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں انسان پیدا کیا، ہمیں جانور نہیں بنایا، ہمیں پرندہ نہیں بنایا، ہمیں درندوں میں نہیں اٹھایا، ہمیں انسانوں میں سے اٹھا دیا، سب سے بڑا کرم، احسان، فضل خالق و مالک و رازق، مشکل کشا، حاجت روا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جس ذات نے ہمیں انسان بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ کر ہمیں یہ بات فرما دی کہ تجھ سے اچھا، تجھ سے خوبصورت تیتھوں سونا میں آدھی مخلوق کے کوئی ہوق پیدا نہیں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جب رب ذوالجلال نے اپنے 4 قسمیں اٹھا کے اس بات کو گواہ بنا کے پیش کیا، ایک قسم اٹھائی والتین کی، دوسری اٹھائی زیتون کی، تیسری اٹھائی طور سینا کی، چوتھی قسم اٹھائی وہذا البلد الامین والتین والزیتون، یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، طور سینا یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت نوح کو نبوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، ھذا البلد الامین وہ ہے جہاں میرے آقا پیدا ہوئے، جہاں میرے آقا کو نبوت ملی۔ تو جب 3 نبیوں کے علاقے کو گواہ بنا کے میرا رب یہ کہے کہ اے میرے بندے، میں نے تینوں ساری مخلوقات جو تو سونا کسے اور نو پیدا نہیں کیتا، سب تو زیادہ سونا تینوں پیدا کیتا ہے، جے تو صحیح راستے تے گئے ہو تے تو چنگا کوئی نہیں، تے جے تو راستے تو بگڑ گئے ہو تے تو بد نصیب کوئی نہیں۔ ہمیں اس چیز کا یہ ذہن میں رہنا چاہیے، سب سے پہلے اس خالق و مالک کا ہمیشہ اپنا سجدہ کرتے ہوئے سبحان رب اعلیٰ پڑھتے ہوئے شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے رب تیرا احسان کرم فضل، تو چاہتا تو مجھے جانور بنا دیتا، تو چاہتا تو مجھے درندہ بنا دیتا، لیکن تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اولاد آدم میں انسان بنایا۔ پھر اس سے بڑا تیرا فضل یہ ہے کہ خالی انسان نہیں بنایا بلکہ انسان بنا کے تو نے مجھے مسلمان بھی بنایا، ایمان والا بھی بنایا، مجھے کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا کیا، میرے کانوں میں گھٹی، میرے کانوں میں اذان کی آواز، میرے منہ میں نوالا دینے والا کسی اللہ والے نے مجھے گھٹی بھی دی۔ اے اللہ یہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ایمان کی دولت سے نوازا، تو چاہتا تو مجھے یہودی کے گھر پیدا کر کے مجھے یہودی ہی بنا دیتا، تو چاہتا تو عیسائیوں کے گھر پیدا کر کے عیسائی بنا دیتا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے مسلمان کے گھر پیدا کیا، پھر مجھے مسلمان رکھا، آج میں جوان ہوں اور آج میں تیرے کلمے کو جانتا ہوں، تجھے پہچانتا ہوں، تیرے نبی کو جانتا ہوں اور تیرے نبی کو اپنا آخری نبی سمجھتا ہوں۔ اے اللہ یہ تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، تیرے احسان تو بڑے ہیں، تیرے انعام تو بڑے ہیں، تیری آنکھ والی نعمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تیرے ہاتھ دیے ہوئے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن تیرے احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ تو نے مجھے آخری نبی خاتم الانبیاء کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ، اگر تو چاہتا تو مجھے پچھلے نبیوں کی امتوں میں بھی پیدا کر سکتا تھا، پھر اس سے بڑا کیا، ہمیں عزتیں ملتی چلی گئی، انسان بنایا، مسلمان بنایا، امت رسول اللہ کا فرد بنایا، پھر اس سے بڑا کیا احسان ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس نبی کی اس امت کا وہ فرد بنایا کہ اللہ نے ہمیں وہ پاکیزہ عقیدہ عطا فرمایا کہ جس عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ دل اور دماغ میں ہمیں اللہ نے وہ بزرگ دیے، وہ ولی دیے،
وہ اللہ نے ہمیں کامل محسن ایمان دیے، جن ولیوں نے، جن اماموں نے، جن بزرگوں نے ہمیں راستہ یہ دکھلایا کہ آج ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کی زبانوں پہ کسی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ نے ان لوگوں میں سے بنایا ہے کہ ہماری زبانوں پہ، ہمارے دماغوں پہ، ہمارے دل پہ، ہمارے دماغ پہ اصحاب رسول کی پاکیزگی ہے۔ آج ہمارے دل اور دماغ پہ پاکیزگی ہے اہل بیت کی۔ اہل بیت کی پاکیزگی نصیب ہونا، صحابہ کی عظمت نصیب ہونا، صحابہ کی جن نگاہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کو آج ہمارے دل میں درجہ بدرجہ ہم نے جناب حتیٰ کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حتیٰ کہ حضرت بابا فرید الدین کا شکر، حتیٰ کہ ہم حضرت قطب الارشاد حضرت گنگوہی، حتیٰ کہ حضرت نانوتوی، حتیٰ کہ سید الطیفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حتیٰ کہ ان پوری ٹیم کے شہزادہ جو ان تینوں کا علوم سنبھالنے والا شیخ الہند شیخ العالم مولانا محمود حسن دیوبندی، حتیٰ کہ ان کے پوری کی پوری ایک ٹیم کبھی ہمیں حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کی شکل میں نظر آتے ہیں، کبھی مولانا شبیر احمد عثمانی کی شکل میں نظر آتے ہیں، کبھی جناب ہمیں مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی کی شکل میں نظر آتے ہیں، کبھی ہمیں جناب حضرت مولانا الیاس دہلوی کی شکل میں نظر آتے ہیں، کبھی ہمیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے نظر آتے ہیں، کبھی ہمیں جناب حضرت شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ اگر ان سب کو میں ایک تنے کے بعد شاخوں میں جمع کروں تو اکیلا شیخ الہند محمود حسن بنتا ہے، اکیلا شیخ الہند محمود حسن بنتا ہے۔ ان لوگوں نے زندگیوں میں انہوں نے ان کو سیکھا، ان کو جانا، ان کو پڑھا۔ ان کی زندگیوں میں جرأت کہاں سے آئی ہے؟ ان کی زندگیوں میں اصحاب رسول کا عشق کہاں سے آیا؟ ان کی زندگیوں میں اپنی جان دین پر قربان کرنے کا جذبہ کہاں سے آیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے استاد الکل حضرت امام الحکمت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ جب ان کی جڑ و اساس اور ان کے حدیث کا امام اور ان کے تمام علوم کا امام اگر امام شاہ ولی اللہ دہلوی ہو اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی کہیں کہ میرے ابا کو شاہ عبد الرحیم دہلوی کو اگر یہ شاخ نہ ملتی، اگر حضرت یاد رکھیے مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت کے بیٹے کو اورنگزیب عالمگیر کو اپنے دروازے اپنے چوکھٹ پہ بادشاہ کے بیٹے کو دین نہ دیتے تو آپ کو آج ہندوستان کی دھرتی پر یہ شاخیں نظر نہ آتی جو آج آپ کے اندر ایمان کی جرأت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ نبوت شیرین علماء دیوبند سر بلند، سر بلند و سر بلند، غیرت مند مشتاق رسول علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ اس ہندوستان متحدہ ہندوستان کی دھرتی پر سب سے پہلے حدیث رسول اللہ سنت رسول اللہ مٹی ہوئی سنت رسول اللہ کو زندہ کرنے والا سب سے پہلا شخص مجدد الف ثانی ہے، اور ان سے فیض حاصل کرنے والا اکبر بادشاہ کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر ہے۔ اللہ نے اورنگزیب عالمگیر سے کام لیا اور ایسا کام لیا 500 علماء کو اس نے عزت و عظمت کی جگہ پہ بٹھا کے فل اختیارات دے کر ایک باقاعدہ دستور اور قانون کی کتاب فتاوی عالمگیری لکھوائی اور کہا کہ آنے والے 500 سال تک اسلام کے نام پر جب کبھی کوئی حکومت قائم ہو اور ان کو اسلام کے دستور اور قانون کی ضرورت پڑے تو یہ اکیلی کتاب فتاوی عالمگیری کافی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قانون اور دستور کے لیے اکیلی کتاب جس میں آپ کو ہر مسئلے کا حل ملے گا، جواب ملے گا۔ اس 500 علماء میں امام شاہ ولی اللہ کا ابا
جوانی میں شاہ عبد الرحیم دہلوی بھی اس 500 میں شامل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی کا بیٹوں میں اللہ نے امام الحکمت امام شاہ ولی اللہ دہلوی کو اس طرح قبول کیا کہ آپ حیران ہوں گے. آپ نے شاید کبھی یہ زندگی میں بات سنی ہو، امام الحکمت امام شاہ ولی اللہ کا جب انتقال ہوا تو لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے. اللہ اللہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے. اللہ. کیوں کٹے ہوئے تھے؟ کس نے کاٹے تھے؟ آصف نامی ایک بدبخت شخص نے اس زمانے کا، آصف اس وقت کا منسٹر تھا، اس زمانے کا وزیر تھا. رات کو اس نے گھر پہ چھاپا مار کے اپنے بدماشوں کو لا کے دیواریں پھلانگ کے حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے گھر گیا اور کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تو کتاب لکھ رہا ہے شیخین کے نام پر، ابو بکر اور عمر کی شان اور عظمت پر لکھ رہا ہے، اور میں آج رات کے حصے میں آپ کو منع کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اس کتاب کو تم نہ لکھنا. اللہ میں تجھے منع کرنے آیا ہوں. تو حضرت امام الحکمت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتاب میں کیوں نہ لکھوں؟ وجہ مجھے صرف وجہ سمجھا دی جائے. ابو بکر کا قصور کیا ہے؟ عمر کا قصور کیا ہے؟ ابو بکر کی عزت پر کیوں نہ لکھوں؟ عمر کی عزت پہ کیوں نہ لکھوں؟ پہلا شخص ہے جس نے جناب شیخین کی عزت و عظمت پہ کتاب لکھی. لیکن اس شخص نے یہ کہا کہ یاد رکھنا اگر آپ نے لکھنے کی جرت کی تو میں تیرے دونوں ہاتھ کاٹ دوں گا. تو حضرت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں زندہ رہ گیا ہاتھ کٹوانے کو برداشت کر لوں گا، لیکن کتاب باہر میرے مرنے سے پہلے لکھی جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ حضرت کاٹ لیے گئے اور آگے سے آگ سے جلا کر خون روکا گیا. دونوں ہاتھ کٹ گئے، نہ دائیں ہاتھ سے لکھ سکے نہ بائیں ہاتھ سے لکھ سکے. اپنے شاگرد کو کہا بعد میں کہ بولتا میں جاؤں گا، بیٹے لکھتے تو جاؤں گا. اپنے بیٹے شاہ عبد العزیز کو کہا کہ بیٹے کہیں بھول جاؤں تو فلاں فلاں حدیث پہ ذرا دیکھنا. اللہ لکھوائی. آج بھی دنیا میں کتاب موجود ہے. اگر شیخین پر کسی نے عزت و عظمت پہ کتاب دیکھنی ہے تو سب سے پہلے آج دنیا کے سنی اگر وہ کسی ابو بکر کی عزت و عظمت کو دیکھتے ہیں، عمر کی عزت و عظمت کو دیکھتے ہیں، ساری تمہاری کتابیں بعد میں، سب سے پہلی کتاب امام شاہ ولی اللہ جس نے ہاتھ کٹوانا تو برداشت کر لیے لیکن اپنی زندگی میں اس بات کی وفا کر کے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ، جب نماز جنازہ کا وقت آیا، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امام صاحب کا حضرت شاہ ولی اللہ کے جنازہ پڑھا کتنی مرتبہ کیا. میری یہ انوکھی سی باتیں ہیں جو کبھی سنی نہیں ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ حضرت 55 مرتبہ پڑھی. 55 مرتبہ. آپ کہیں گے کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ خلق خدا اتنی تھی کہ ایک پورا کا پورا 20-30 ہزار آدمی کا ایک قافلہ جاتا ہے، جنازہ پڑھ کے دوسرا آ کے پڑھتا ہے، تیسرا آ کے پڑھتا ہے. آخر میں حضرت کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے جنازہ پڑھا اور ان کے جنازے میں خلق خدا اتنی تھی کہ جو پوری نہیں آ رہی تھی. اور جس نے جنازہ پڑھایا وہ ہے مزیدار اصل بات. جنازہ پڑھاتے وقت آ کے جب کہا کہ تکبیرات کی اب نیت کر لو، صفیں درست کر لو، تو جب امام صاحب نے خود تکبیر کرنے کا ارادہ کیا تو ہو کر گئے. لوگوں نے کہا کہ حضرت تکبیر نہیں کہی، ہو کے کھڑے، لوگ صفیں نیت کر کے کھڑے. فرمایا حضرت اللہ اکبر کہیں. فرمانے لگے کیا کروں
یہ جو صاحب ہیں جن کی میں نماز جنازہ پڑھانے لگا ہوں، اللہ اس کی روح اپنے رب سے کسی مسئلے پر جھگڑ رہی ہے، یہ اپنے کام سے فارغ ہو تو میں اس کا جنازہ پڑھاؤں، اس کی روح کسی بات پہ جھگڑ رہی ہے۔ اللہ انہوں نے کہا حضرت وہ کس بات پہ جھگڑ رہی ہے؟ فرمایا ہے کہ اس کی روح اپنے رب سے بار بار مطالبہ کر رہی ہے، اے میرے اللہ، میں عبدالعزیز بھی پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، عبد القادر بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، شاہ رفیع الدین بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، شاہ عبد القادر بھی چھوڑ کے آ رہا ہوں، اے اللہ ایک ہی بیٹے کو پڑھا سکا ہوں، باقی 3 نہیں پڑھ سکے، مجھے میری روح کو تسلی تو دے دے، باقی 3 کا بنے گا کیا؟ اللہ 3 کی تسلی دے دے۔ جنازہ پڑھانے والے کا کمال دیکھیے، تقویٰ دیکھیے، اس کی للہ یہ دیکھیے کہ جناب میت پر کھڑا ہے اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کی روح اپنے رب سے یہ مطالبہ کر رہا ہے۔ جب تک ان کو اس بات کی کشف سے تسلی نہیں ہوئی کہ اگر میں رب نے تجھے وقت سے پہلے بلا لیا ہے تو تیرے بیٹے عبدالعزیز کو اس قابل کر دوں گا، جو کام ولی اللہ تو نے کرنا تھا تیرے بیٹے سے اس سے بڑھ کر لے گا۔ جو ہی یہ وعدہ ہوا ان کا جنازہ پڑھا دیا گیا۔ اس سے ایک سبق حاصل کرنا چاہیے، سنانے کا مقصد مجھے کوئی سبق حاصل کرنا، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، موت تو آنی ہے۔ اگر پیچھے اولاد چھوڑ کے جا رہے ہو، سوال یہ ہے آج تک آپ نے یہ جملے سنے ہیں میرے پیارے، یہ باتیں بڑی سنی ہوں گی کہ مرنے والا یہ کہتا ہے میرے مرن تو بعد میری اولاد دا کی بنسی، اس کو یہ فکر ہوتی ہے میرے مرن تو بعد میری اولاد دا کیا بنے گا۔ لیکن میرے بزرگ، میرے اکابر نے جو صحابہ سے سیکھا ہے، حسن و حسین سے سیکھا ہے، اہل بیت سے جو سیکھا ہے، وہ کوئی اور سبق سیکھا ہے۔ وہ سبق یہ سیکھا ہے کہ اپنے مرنے کے بعد، اپنی موت کے وقت یہ فکر کرو، یہ سوچو کہ میری اولاد کو جب موت آئے گی تو ان کا کیا بنے گا، وہ کس حال میں ہوگی۔ اس کی فکر نہیں کر جس کی فکر تو کر رہا، تو یہ فکر کر رہا میرے مرنے کے بعد میرے پتر دے گھر دا کی بنسی، ادھے روٹی ٹکر دا کی بنسی۔ یہ تو آپ مداخلت کر رہے ہیں اس کام میں جو کام میرے رب نے اپنے ذمے خود لیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ سبحان اللہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات میں کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ اس کی تو ذمہ داری میرے پیارے آپ کے اور میرے اوپر ہے ہی نہیں۔ امام بخاری کے استاد کے پاس ہم چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری کا نام سنا ہوگا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کے ایک بڑے محبوب استاد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے جب وہ فوت ہونے لگے تو ایک صاحب گئے ان کی خیریت پوچھنے کے لیے کہ بہت بیمار ہیں، تو وہ جا کے پوچھا تو انہوں نے جا کے حضرت سے کہیں یہ جملہ کہہ دیا، کہنے لگے حضرت بیماری کا وقت ہے، تکلیف کا ٹائم ہے، آخرت کا ٹائم ہے، تو آپ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد حضرت عبداللہ بن مبارک نے جو جواب دیا ہے وہ پلے باندھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا یاد رکھو میری اولاد یا تو نیک اور صالح ہوگی، میں نے ان کو دین پڑھایا ہے، میں نے ان کو ایمان سکھایا ہے، میں نے ان کو علم کی وہ دولت دی ہے دنیا کا کوئی ڈاکو اس سے ڈاکہ مار کے لے نہیں سکتا، کوئی چور چھین نہیں سکتا۔ میں ان کو وہ کچھ دے کے جا رہا ہوں، اگر ہوئے وہ اللہ کے رسول کے مطیع فرما بردار
تو میرے بچوں کو میرا اللہ مجھ سے بھی زیادہ عزت دے دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، ماشاء مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہاں اگر میرے بچے ہوتے جاہل، ہاں میرے بچوں کو علم نصیب نہ ہوتا، ان پڑھ ہوتے، دھکے کھاتے، پھر مجھے صدمہ ہوتا کہ میرے بچوں کے پاس اللہ اللہ کے رسول کی پہچان نہیں ہے۔ اگر میرے بچوں کے پاس اللہ اللہ کے رسول کی پہچان ہے، حلال حرام کی پہچان ہے، علم میں نے ان کو جو میرے بس میں تھا میں نے دلوا دیا، میرے رب کا وعدہ ہے جو اس کا ہو جاتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس بندے نے بھی مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کر لیے، ایمان لایا، نیک عمل کر لیا، اس نے وفا کر دی، وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان کی حالت میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں جس پہ کوئی شک نہیں سبحان کہ اللہ، میں ایسے بندے کو ایسی زندگی دوں گا کہ اس جیسی پاکیزہ زندگی دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء حضرت فرماتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، اولاد کے پاس علم ہو، اولاد کے پاس تقویٰ ہو، اولاد کے پاس نبی کی غلامی ہو، اور پھر میری اولاد ذلیل ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے رب کی غیرت برداشت نہیں کرتی ہے۔ اللہ، ماشاء اللہ، فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ میرے بچے کے پاس علم ہے یا نہیں، فکر اس بات کی ہونی چاہیے میرا بچہ ہدایت پر ہے یا گمراہی پر، فکر اس بات کی ہونی چاہیے میرے بچے میں حلال اور حرام کی تمیز ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ ہے، خدا کی قسم زمین نہیں ہے، خدا کی قسم اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ ساری تیرے بچے کے پاؤں کے نیچے ہوگی۔ تیرا بچہ اس دولت کو روندتے ہوئے جائے گا۔ یہ پجارو گاڑیوں والے یہ تیرے بچے کی گاڑی کے گیٹ کھولتے ہوئے سعادت سمجھیں گے، بشرطے کہ یہ اپنے نبی سے وفا کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اپنے نبی سے وفا کرے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ، کہ وہ اپنے رب سے مطالبہ کرتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے بچوں کا معاملہ تیرے بڑے بیٹے کے سپرد کر دیا ہے، ہم عبدالعزیز سے وہ کام لے لیں گے جو اگر تو خود زندہ رہتا تو شاید وہ تو نہ کر سکتا، جو تیرے بیٹے سے ہم کام لیں گے۔ سبحان اللہ، پھر دیکھو کیسا کام لیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء شاہ عبدالعزیز سے بھی اللہ نے کام لیا، شاہ عبد القادر سے بھی لیا، شاہ رفیع الدین سے بھی لیا، شاہ عبد الغنی سے بھی لیا۔ شاہ عبد الغنی کے بیٹے کا نام پتہ کیا ہے؟ شاہ عبد الغنی کے بیٹے کا نام شاہ اسماعیل شہید ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جو بالا کوٹ میں سو رہے ہیں۔ بالک شاہ اسماعیل شہید کا نام سنا ہوا ہے؟ سنا ہے، یہ شاہ عبد الغنی کے بیٹے ہیں۔ شاہ عبد الغنی کون ہیں؟ یہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، یہ شاہ عبد الرحیم کے پوتے ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید کون؟ یہ شاہ اسماعیل شہید وہ ہے جو سید احمد شہید کے مرید ہیں، سید احمد شہید ان کے پیر ہیں، شاہ اسماعیل شہید ان کے مرید ہیں۔ دونوں کے دونوں بالا کوٹ میں سو رہے ہیں، اپنی جان دے دی، اپنا مال قربان کر دیا، وطن قربان کر دیا، علاقہ قربان کر دیا، دین رسول اللہ کی عزت و عظمت پہ حرف نہیں آنے دیا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، دین رسول اللہ کی عزت و عظمت پہ حرف نہیں آنے دیا، سبحان اللہ، سبحان اس پر وفا کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کو اللہ نے وہ خاندان دیا، وہ عزت دی۔ حضرت ہمیں اللہ رب العزت نے وہ ولی دیے، وہ بزرگ دیے، وہ پیر دیے۔ آپ جانتے ہیں میں نے ابھی سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا نام بتا رہا تھا۔ یہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون؟ یہ وہ شخص ہیں، یہ جب بیعت ہونے لگے تو 6 مہینے تک دھکے کھاتے رہے کہ ان کی نگاہوں میں کوئی پیر سجے نہیں کہ بیعت میں کس کا ہوں۔ یہ بات بھی میں بڑی انوکھی سنانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ پتہ ہے ان کی قبر کہاں؟
مکہ المکرمہ میں ماشاء جو قبرستان جنت المعلا ہے، جہاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی قبر ہے، ان کے پاؤں والی سائڈ میں حضرت حاجی صاحب کی قبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں اس شخص کا نام لے رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان کے مرید قطب الارشاد حضرت گنگوہی ہیں، ان کے مرید حضرت نانوتوی ہیں، ماشاء ان کے مرید حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، ان کے خلیفہ حضرت مدنی ہیں۔ ماشاء اللہ یہ عظیم لوگ ہیں۔ میں بات سنا رہا تھا سید الطیفہ حضرت حاجی صاحب کی کہ حاجی صاحب 6 مہینے تک ادھر ادھر دھکے کھاتے پھرتے رہے، ان کی نگاہوں میں جلدی کو پیر نہیں سجتا تھا کہ بیت ہوں تو کس کا ہوں۔ دل اور دماغ میں بات بیٹھ گئی تھی۔ بات کیا بیٹھ گئی تھی؟ بات یہ بیٹھ گئی تھی کہ مرید اس کا ہونا ہے کہ جہاں نماز کا مسئلہ پوچھنا پڑے تو مجھے کوئی اور دروازہ نہ دیکھنا پڑے۔ پیر وہ ہو جو مفتی بھی ہو، پیر وہ ہو جو استاد بھی ہو، پیر وہ ہو جب ذکر سیکھوں تو اسی سے سیکھوں، اور جب سیاست ووٹ دینا ہو، حق کا باطل کا فرق پہچاننا ہو اور اچھے برے کی تمیز کرنی ہو تو وہ بھی مجھے پیر ہی سے۔ تو میرا پیر جب تک تینوں چیزوں کا مجموعہ نہیں ہوگا ایسے کسی بندے سے بیعت نہیں ہوگا۔ اللہ ماشاء اللہ اب یہ 6 مہینے ہو گئے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جہاں لے جاتے ہیں دیکھ دو کے آ جاتے ہیں چپ کر کے، کچھ وقت گزارتے ہیں بیعت نہیں ہوتے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت حاجی صاحب کو ایک خواب آیا۔ سبحان حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر سبحان اللہ خواب کیا آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرما رہے ہیں امداد اللہ، امداد اللہ، سبحان اللہ بہت دھکے کھا لیے، بہت سفر کر لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے تیرا ہاتھ دیتا ہوں جہاں جا کے بیعت ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آ جائیے اٹھیے۔ ماشاء اللہ حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایک تصویر دکھلائی گئی، ایک بابا جی چند بچوں کو قاعدہ پڑھا رہے تھے کسی جگہ پہ، تو مجھے فرمانے لگے اس بندے کا نام نور محمد ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اگر اس بابے کو دیکھ لیں، یہ جس بستی میں ہے اس بستی کا نام یہ ہے اور اس کا راستہ یہ ہے، ماشاء اللہ اور جا کے اس کو ہمارا سلام بھی کہہ دینا اور اس کے ہاتھ پہ جا کے بیعت بھی ہو جانا۔ یہ چھپ کے بیٹھا ہے ایسی جگہوں پہ کہ تاکہ لوگ مجھے پیر نہ سمجھیں، اور یہ چھپ کے بیٹھا ہے اپنی شہرت کو چھپانے کے لیے، جا تو اس کا مرید ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرت حاجی صاحب صبح اٹھے، اللہ اللہ، جو ان کی خوشی، جو ان کی کیفیت، نبی کی زیارت ہوئی ہو خواب میں، ساری رہنمائی ہوئی ہو، پیدل سفر کیا، پہنچ گئے۔ اس بستی کا نام جھنجھونا تھا۔ میں اس بستی میں کئی دفعہ گیا ہوں، حضرت کی قبر پہ بھی گیا ہوں۔ یہ جن بزرگوں کے میں نام لے رہا ہوں ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن کی قبر پہ میں نہ گیا ہوں یا میں ان علاقوں کو نہ دیکھا ہوں، ایسا کوئی نہیں۔ میں ایسے ہی وہ زبانی کلامی والی وہ باتوں کا قائل نہیں ہوں، چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، چاہے بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، چاہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، چاہے خواجہ بختیار کاکی ہوں، چاہے حضرت گنگوہی ہوں، چاہے حضرت نانوتوی ہوں، یہ ان ساری جگہوں پر میں اس طرح جیسے پٹواری اپنی زمین سے واقف ہوتا ہے نا علاقے سے، میں نے 13 سال تک ان جگہوں کے جا کے دھکے کھائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو حضرت حاجی صاحب کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچتے ہی تو میاں جی نے جو ہی مجھے دیکھا، دیکھتے ہی مجھے فرمانے لگے رازدار نے راز کھول دیا، رازدار نے راز کھول دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور فرمایا جاؤ پہلے وضو خانے پہ چلے جاؤ، وضو کر کے آ جاؤ، اب ہماری مجال نہیں کہ ہم تیری خواہش کا انکار کریں۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں میرے دل میں رہ گئی تھی بات کہ میں حضرت کو خواب سناؤں گا، پوری بات بتاؤں گا۔ میں کیا خواب سناتا، کیا بات سناتا، معلوم ہوتا ہے کہ صرف مجھے خواب نہیں آیا، میرے پیر کو بھی خواب سے شاید ادھر بھی اطلاع ہو گئی ہے۔ خواب تو برحق ہے، عالم الغیب اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ حضرت حاجی صاحب کو بیعت کیا، میاں جی نور محمد جنجانوی رحمت اللہ علیہ نے
حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں میں جب حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوا تو میرے رب نے تینوں خواہشیں میری پوری کر دی. اللہ نے حاجی صاحب کو تینوں چیزوں کا امام بنایا. سبحان اللہ سبحان. جو شیخ طریقت بھی تھے، شیخ سیاست بھی تھے، شیخ شریعت بھی تھے، شریعت کے بھی ایمان تھے، طریقت کے بھی ایمان تھے، سیاست کے بھی ایمان تھے. میں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے بعد پھر مجھے کوئی اور چوکھٹ نہیں دیکھنی پڑی، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں بدل نہ جاؤں، کہ جناب فتویٰ کہیں اور ہو، مفتی مجھے کہیں اور کہے، پیر مجھے کہے کہ ووٹ اور دے. فرمایا مجھے ایک ہی دروازے پر تینوں چیزیں مل گئی. ماشاءاللہ. آپ کے بزرگوں نے آپ کو سبق سکھایا ہے کہ دین رسول اللہ سے وفا کرنی ہے، دین رسول اللہ سے وفا کرنی ہے. 8 فروری کو اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے. اگر الیکشن ہوتا ہے اور خدا کرے خیریت سے ہو جائے تو 8 فروری کو اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے، ایمان کا سودا نہیں کرنا. اس بات کی پرواہ نہیں کرنی اگر تمہارا کتاب کے نشان پر جمعیت علماء اسلام آپ کی قیادت جہاں اشارہ کرتی ہے، قیامت کے دن آپ کی جمعیت میدان معاشر میں ذمہ دار ہوگی. آپ کو اپنی قیادت سے بے وفائی نہیں کرنی. آج اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے اپنے ہاتھوں سے، اگر آپ جناب ختم نبوت کے منکرین گستاخوں کو ووٹ دیں گے تو قیامت کے دن آپ برابر کے مجرم ہوں گے. چوروں کو، ظالموں کو، غازلوں کو اگر آپ ان کی جماعت، ان کا ساتھ دیں گے، آپ یہ مت دیکھیں یہ بندہ کیسا ہے. سوال یہ بندہ، یہ جماعت کس کا ہے، کس کی جماعت کا ہے. آپ کو اپنے بزرگوں کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے عمل میں رسول اللہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے نبی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لو. آج کی میری بیٹی جب تک عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا بنات رسول اللہ، ازواج رسول اللہ کو جب تک اپنے لیے نمونہ نہیں سمجھیں گی، اور میں اور آپ صحابہ اہل بیت کو اپنے لیے نمونہ نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک نہ دنیا میں وفا ہے نہ آخرت میں ہمیں کامیاب ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. وقت میرا پورا ہو چکا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.